سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ الیکشن کروایا، دوسری مرتبہ کروایا، اب تیسری مرتبہ کروا رہے ہیں، آپ کے 2 مرتبہ ریجیکٹ ہوئے ہیں الیکشن، تیسری مرتبہ کیا مختلف ہے جو ایکسیپٹ ہوں گے؟ یعنی آپ کو کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس طرح کرواؤ الیکشن پھر آؤ ہمارے پاس؟ اب ہمارے جو پہلے الیکشن ہوئے تھے جو 2 مرتبہ کے، وہ 8 جون 2022 کو ہوئے تھے، جو خان صاحب نے خود اپنے نگرانی میں کروائے تھے، اور دنیا کے سارے نیوز پیپر نے لکھا تھا کہ الیکشن ہو چکے ہیں، اور سپریم کورٹ میں جو کمیشن ہے، کمیشن نے اس پہ ڈیسیجن دیا تھا 23 نومبر 2023 کو، اور 13 سپٹمبر 2023 کو کمیشن نے اس پہ آرڈر ریزرو کیا تھا۔ بٹ آرڈر کیسے کیا تھا؟ اوپن کمیشن میں الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا تھا ہمارے فیور میں، اور بعد میں کمیشن نے اپنا آرڈر چینج کیا کہ آپ کا پہلا والا الیکشن غلط ہے۔ پھر ہمیں 20 دن کا ٹائم دیا، ہم نے پھر الیکشن کروایا، اوپنلی کروایا، میڈیا کروایا، بٹ کمیشن نے کہا یہ آرڈر یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیا اعتراض تھا؟ کمیشن کا مین اعتراض یہ تھا آپ لوگوں نے وہ ڈسپلے نہیں کیا تھا۔ آپ کو بتاؤں، ڈسپلے ہر جگہ کیا ہوا تھا، لیکن وہ ایک ایسا سٹینج تھا کہ ایون 31 جنوری کو اس دفتر میں ہم نے جنرل باڈی میٹنگ کال کی تھی جس میں اسلام آباد کے لوگ آ رہے تھے، لیکن پیچھے پولیس کی نفری آ گئی اور یہ سیل ہو گیا تھا یہ دفتر جہاں میں آج بیٹھا ہوں۔ تو اب یہ اس مرتبہ ہم نے سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دی اس کے مطابق ملینز روپے خرچ کر کے ہم نے ساری نیوز پیپروں میں، اخبار میں ایڈورٹیزمنٹ کیا، ہم نے وہ نوٹس دے دیے، ہم نے شیڈول اناؤنس کیا، انگلش میں بھی اردو میں بھی، اس کے متعلق سارے جگہوں پہ پشاور، لاہور، کراچی، کوئٹہ اور اسلام آباد سارے نامینیشن فارمز آ گئے جن لوگوں نے سبمٹ کرنا تھا۔ ابھی ہمارے پاس 6 پینل آ گئے، بلوچستان کے لیے 3 پینل آ گئے، لاہور کے لیے 2 پینل آ گئے، سندھ کے لیے 1 پینل آیا، KPK کے لیے، سیکرٹری جنرل کے لیے کوئی پینل آ نہیں، اور ایون چیئرمین کے خلاف 2 پینل اور آئے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ کا الیکشن جو ہے وہ پچھلے والے انٹرا پارٹی الیکشن سے بہتر الیکشن ہوگا؟ ہم نے پہلے بھی کیا، لیکن اس وقت بہترین الیکشن کا یہ بہترین، اور اس کو آپ کو امید ہے کہ مان بھی لیا جائے؟ یہ ایبسولوٹلی اس کو ماننے چاہیے، ادروائز 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کسی کے الیکشن کو ایسا نہیں دیکھا گیا تھا جس طرح ہمارے دیکھے گئے۔ تو یہ صحیح مان لیے جاتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان؟ دیکھیں، اگر اس طرح ہو جائے تو ہماری سرٹیفکیٹ ہمیں الیکشن کمیشن ایشو کرے گا، اور ہمارا بلے کا نشان جو ہے ہمیں واپس مل جائے گا، اور ہم اسی کے لیے کر رہے ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اسٹرگل ہم کنٹینیو کریں گے، کیونکہ بلے کا نشان خان صاحب کی نشانی ہے ہمارے پاس، اور یہ ہر صورت ہم واپس لیں گے۔ یہ پارٹی میں کیا چل رہا ہے؟ کوئی 3-4 دن پہلے بات آتی ہے جی نئے چیئرمین علی ظفر ہوں گے، پھر ایک مرتبہ پھر آتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ قبل از وقت بات آ گئی، میں تو اس میں نہیں بنوں گا، پھر پتہ چلتا ہے شیر افضل صاحب کی آپ کے ساتھ لڑائی، وہ آتے ہیں آپ کے دائیں گال پہ بوسہ دیتے ہیں، بائیں گال پہ بوسہ دیتے ہیں، اور صلح ہو جاتی ہے۔ نہیں دیکھو، پولیٹیکل ورکرز کیا کہہ رہے ہیں؟ پولیٹیکل ورکرز کہتے ہیں یہ وکیل جو ہیں یہ پارٹی سنبھال نہیں پا رہے، آپ کا کیا اس کے اوپر ٹیک کیا ہے؟ دیکھو، جہاں تک اس بات کا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وکیلوں نے سنبھالی ہوئی، ایسی بات نہیں ہے۔ میں ضرور بائی پروفیشن بیرسٹر ہوں، خان صاحب کے ساتھ ہوں، لیکن الحمدللہ ہماری پولیٹیکل کارڈر ہے، اور پولیٹیکل جو کارڈر جس طرح لوگوں کو اسکرین پہ نظر نہیں آتا، جس طریقے سے حالات تھے اس کے پیش نظر، لیکن انہوں نے بہت اسٹرگل کی ہے، ان کے بچوں نے سفر کیا، فیملیز نے سفر کیا، وہ اپنے فیملیز کے فوتگیوں میں نہیں جا سکے، وہ باہر نہیں نکل سکے، وہ جمعہ نہیں پڑھ سکے، ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں۔ آئی ووڈ ہارڈلی ڈیزرو ٹو ون دا سیٹ when they are around، لیکن یہ خان صاحب کی مہربانی، انہوں نے جو ٹرسٹ کیا ہے۔ باقی تو پولیٹیکل پارٹی ہے، دیکھو دس از دا ون اینڈ دا اونلی پولیٹیکل پارٹی۔ آپ اس آفس میں آئیں، اس رش کو دیکھو، لوگ جس طریقے سے آ رہے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں سے جا کر کے پیپلز پارٹی کے پاس چلے جائیں آپ، اس کے بعد مسلم لیگ کے پاس چلے جائیں، ANP کے پاس چلے جائیں آپ، JUI کے پاس ایون چلے جائیں، آپ دیکھ لیجیے گا کہ وہ لوگ پارٹی کو کیسا ٹریٹ کرتے ہیں۔ اپوزیشن کے دنوں میں رش کہاں ہوتا ہے؟ نہیں، اپوزیشن کے دنوں میں رش آپ کے پاس ہے، وہ تو حکومتیں بنا رہے ہیں، میں حکومتوں کا نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹی کا ایک آفس چلتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی سے پاکستان تحریک انصاف از ویری اوپن، ویری وائبرنٹ، موروثی سیاست پہ یقین نہ کرنے والا۔ آپ پاکستان کی سیاست میں دیکھیں کہ جس انسان نے 27 سال اسٹرگل کی، جس کو پوری دنیا جانتی ہے، وہ اپنے سیٹ پہ ایک عام میرے جیسے ورکر کو بٹھاتا ہے کہ آپ میری پارٹی کو کہ بیٹے آپ چیئرمین ہوں گے، تو یہ موروثی، ورنہ دیکھو کون چھوڑتا ہے؟ یہ تو اپنے گھر میں، اپنے گھر کے اندر یہ الیکشن نہیں کرواتے، یہ اپنے بیٹی اور بیٹے کے علاوہ یہ اپنے دامادوں کو نہیں دیتے۔ PMLN نے تو آج تک سلمان صفدر کو، وہ جو کیا نام ہے اس کا، کیپٹن صفدر کو، اس کو تو آج تک ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، اس کو دے نا کوئی پارٹی عہدہ، ان کو چیئرمین وہ بنا لے، یوتھ کا عہدہ تھا سر، جو بھی یوتھ کا عہدہ ہے، لیکن کہاں وہ پارٹی والے ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ وہیں سے ہیں، KP سے۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے تو پاکستان تحریک انصاف از ویری ڈفرنٹ فرام دا ریسٹ آف دا پولیٹیکل پارٹیز۔ آپ کے چیئرمین PTI بننے پہ آصف زرداری صاحب بھی خوش ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارا ایک جالہ بن گیا چیئرمین۔
नहीं, जियाला नहीं, देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों होते हैं, मेरे वालिद साहब नहीं, मेरे ताया थे, इवन अयूब खान के दौर में थे, फिर भुट्टो साहब के दौर में थे, और पीपल्स पार्टी के साथ बिल्कुल ज़रूर हमारा एक वास्ता रहा था। 2008 के इलेक्शन मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से किए थे, 410 वोट से मैं हारा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जरदारी को कहा था कि जरदारी साहब मैंने एक कंपटीशन करनी थी, उन्होंने मुझे ये कहा था कि नहीं, हमने जो है ANP के साथ हमारे कंप्रोमाइज़ कमिटमेंट है कि हम एक दूसरे की सीट को डायलूट नहीं करेंगे। जिस पे डिफरेंसेस हुए 2009 के साथ मेरा कोई अटैचमेंट पीपल्स पार्टी के साथ नहीं था, बिल्कुल नहीं था। देखो PTI के साथ मेरा कनेक्शन वो था एज अ प्रोफेशनल एंगेजमेंट ज़रूर थी। 2015 में जितने भी केसेस हुए थे लोकल गवर्नमेंट के तो मैं करता था, संभालता था, नीमुल हक साहब भी साथ होते थे और हमारे नाम पार्टी ज्वाइन कैसे की? यानी तो पार्टी इवेंचुअली मैंने ज्वाइन कर दी थी 2022 में। 22 में, यानी करवाने वाला कौन था? खान साहब की ख्वाहिश पे की ज्वाइन? नहीं, बस करवाने वाले ज़्यादातर असद कैसर साहब है, हमारे दोस्त है, बड़े मोहतरम है, हमारे एसेट है पार्टी के। जी भी असद कैसर साहब। आपने कभी सोचा था कि पार्टी के चेयरमैन बन जाएंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था, नेवर एवर इन माई लाइफ हैड आई थॉट दैट आई विल बी एक्चुअली कमिंग टू टेक अ चेयर। खान साहब को कौन मशवरा नहीं देता कि यार ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं आए मिलकर हुकूमत बनाते हैं, आप लोग जेलों में बैठे हुए हैं जाके, फॉर्म 47 लेके 45 लेके बाहर फिर नहीं हुकूमत बनाते, वो हमारा वज़ीर-ए-आज़म आपके पास होता। हमारा नज़रिया, हमारा बयानी है बिल्कुल इन लोगों से डिफरेंट है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब ने यही तो कहा है कि मैं पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करता, मैं पीपल्स पॉलिटिक्स करता हूँ, उनके हुकूक के लिए करता हूँ, उनके मकासद के लिए करता हूँ, उनकी आज़ादी के लिए कर रहा हूँ। हम उस बयानी के पीछे चल रहे हैं और उन्हीं के लिए कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ओहदे आप रख लो, कुछ ओहदे हम रख ले, कल हम एक दूसरे को कुछ और कहें और आप इकट्ठे हो जाए। नहीं, लेकिन उन्होंने वज़ारत-उज़्मा आपको देने की बात की थी ना, क्योंकि आप लोग मेजोरिटी में, तो आप लोगों ने बिल्कुल नो किया। हम ये कहते हैं हम वज़ारत-उज़्मा लेंगे और हम इंटाइटल हैं, हमारे पास मेजॉरिटी है, हमारा ही मैंडेट लेकर के वो अपने पास रखे और फिर हमसे नेगोशिएट करवा ले। आपका मैंडेट किसने चोरी किया है? हमारा मैंडेट देखो तीनों के पास, तीनों के पास। मैं आपको फैक्ट्स फिगर बता रहा हूँ, ये MQM के पास है, ये PMLN के पास है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। कराची की मिसाल ले लें, कराची की 22 सीट्स है नेशनल असम्बली की। नेशनल असम्बली में पक्के टक्के मेरे पास उसका डेटा मौजूद है। 15 सीटें जो MQM वहाँ से जीती है, ये हमारी सीटें हैं। 4 सीटें हमारी जीती हुई ये पीपल्स पार्टी को दी गई है। 3 सीटें कराची में ये लोग जीते हैं, 19 सीटें हम जीत चुके हैं। हैदराबाद की 2 हमारी नेशनल असम्बली की सीटें ये MQM को दी गई है। हमारी नेशनल प्रोविंशियल असम्बली की सीट हैदराबाद से हमें 1 दी गई है, बाकी 3 सीटें MQM को दी गई है। 1 सीट जो प्रोविंशियल हम जीत चुके हैं। हमारे पास एक प्रोविंशियल कंस्टिट्यूंसी पे 30,000 की लीड है, फिर भी हम नेशनल असम्बली हार रहे हैं। तो हमने हारी कोई नहीं है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। 180 सीटें हम थ्रू आउट पाकिस्तान जीत चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों पार्टियों के लिए आपके दरवाजे बंद हैं? नो कह दिया, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। उसकी रीज़न यही है कि इन्हीं के पास तो हमारा मैंडेट, यही ये चोरी करके हमारे पास लेके गए, ये बेनिफिशरी हमारे सीट के। मुस्तफ़ा कमाल के उठाए, मैं आपको बताता हूँ वो तो हारा हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल भी हारा, ये एब्सोल्युटली हारा हुआ है और हमारे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ। आप उनसे जाकर के ये पूछें कि क्या ये फॉर्म 45 है या नहीं है, वो उठा करके लाएं। वो पीपल्स पार्टी को भी वो फॉर्म मिले, आप उनसे भी उठा के लाएं। वहाँ ANP वाले भी थे, ANP से पूछें क्या यही वो फॉर्म 45 है, जमा ज़रब कर दे। सिंपल बात। RO ने क्या करना होता है, जो प्रिजाइडिंग अफसरान उनको फॉर्म 45 देते हैं वो उनको ट्रांसमिट करके कंप्यूटर में डालते हैं, उनको टैली करते हैं, उस पर फॉर्म 47 बनाते हैं, जिसको प्रोविजनल रिजल्ट कहते हैं। यही RO का काम। आप इन दोनों असम्बलियों से निकले हैं, आपने सीख लिया कि अब असम्बलियों से नहीं निकलना, ये गलती नहीं करनी। देखिए उस वक्त भी कानूनी तरीक़ेकार है। बात दरअसल ये कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है कि आप उस वक्त पार्लियामेंट से आप निकलते हैं और रिज़ाइन करते हैं, ये थ्रू द वर्ल्ड होता है। लेकिन आप ट्रस्ट करते हो कि अदलिया स्ट्रांग होगी। आपने ट्रस्ट किया? हम नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप ट्रस्ट करते हैं, आप बिलीव करते हैं, आप एतमाद करते हैं, आप एहतराम करते हैं कि अदलिया स्ट्रांग होगी, अदलिया करेगी और ये आइन का तकाजा है कि विद इन 90 डेज़ में इलेक्शन हो। अब विद इन 90 डेज़ इलेक्शन कराना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं कराता तो हम तो इन गुड फेथ जब कुछ कर रहे थे, हम कह रहे थे कानून और आइन के मुताबिक मुल्क चलेगा। खान साहब किसी किस्म की कोई डील नहीं चाहते कि उनको कोई डील ऑफ़र की गई कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं या आपकी सज़ा कम हो सकती है, इस तरह की कोई डील हुई? क्योंकि लोगों ने कहा कि अडयाला जेल के बाहर कुछ गाड़ियाँ आईं
ایسا کچھ ہوا آپ کی نالج میں ہے کچھ؟ یہ سارے بوگس کیسز ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کیسز بنے ہیں، بیس لیس کیسز بنے ہیں. جب بھی عدالت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جب بھی سپیریئر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ بیٹھے گی تو وہ سارے کنوکشن ختم ہوگی. تو ابھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے وہ؟ نہیں، میں کہتا ہوں انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ عدلیہ بیٹھے گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور یہ سارے پٹیشنیں ختم ہوگی. کوئی ڈیل کی آفر نہیں ہوئی؟ ڈیل کی دیکھو خان صاحب، کوئی ڈیل شیل نہیں کرتے، ڈیل از آف دا بک. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات بھی نہیں ہے؟ کس بات کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کس بات کی؟ خان صاحب تو ہمیشہ سے کہہ چکے ہیں ملک بھی ہمارا، فوج بھی ہماری، ہم قدر کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کا ہمیں ادراک ہے، انہی کی مرہونی منت ہمارے سب کچھ مضبوط ہے. ہم نے کب کہا ہے؟ ٹھیک ہے، اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے یا نہیں، یا خود ہی احتجاج دیکھیں کریں نہیں، ہم اگر احتجاج کریں گے تو ہم پیسفل کریں گے، باہر آئیں گے، جو ڈیموکریٹک ہمارا رائٹ ہے اس کے مطابق کریں گے. ہم اپنا کریں گے، وہ اپنا کرے، یا ہمارے اور مل کر کے کرے. ایم کیو ایم بھی آپ کے ساتھ آ جائے تو اس کو بھی احتجاج میں بٹھا لیں گے ساتھ؟ میں احتجاج نے اسے کیا احتجاج کرنا، اس کے پاس میں ڈیٹ ہے کچھ. نہیں، وہ کیا ان کو بھی کوئی مسئلے ہو رہے ہیں نا، حکومت میں وزارتیں کم مل رہی ہیں. ان کے ساتھ ہم احتجاج میں بھی نہیں بیٹھتے. آپ جو بھی کریں گے احتجاج خود کریں گے. کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.